بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ شعبان کے مہینے کی فضیلت۔ شعبان کے بارے میں فضائل اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جب اعمال اللہ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اصل میں رمضان کی منصوبہ بندی ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب ہم شعبان کے مہینے میں خود کو نیک کاموں کی پلاننگ کر کے مصروف کر لیں گے تو رمضان بھی ہمارے بھرپور طریقے سے گزریں گے انشاءاللہ۔ جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے ٹریننگ لیتے ہیں، خود کو جسمانی، روحانی، قلبی طور پر تیار کرتے ہیں، سب سے پہلے تو نیت کر لیں، پھر اس کے بعد اس کی ساری تیاری شروع کریں۔ اسی طرح رمضان کی تیاری بھی ہمیں پہلے سے کرنی چاہیے۔ اگر بہت زیادہ پہلے نہیں بھی کر رہے تو کم سے کم شعبان کے مہینے میں تو ہمیں کر لینی چاہیے، تاکہ ہمارے جو رمضان ہیں پھر وہ خاص رمضان ہوں اور پچھلے رمضانوں سے بہترین رمضان ہوں، کیونکہ جیسی ہماری تیاری ہوگی، جتنا ہم مینٹلی طور پر تیار ہوں گے اتنے انشاءاللہ ہمارے روزے اچھے ہوں گے۔ تو اس کے لیے کہ جسمانی، روحانی، قلبی طور پہ اپنے دل کو بھی تیار کرنا ہے۔ پھر جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان لوگوں کی نسبت بہت بہتر اور صبر پر مبنی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ یہ جسمانی، روحانی، قلبی یہ ساری چیزیں کی آپ تیاری کرتے ہیں چیزوں کی، تو پھر آپ بہت پہلے سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ تیاری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بہتر کرنا، اور پھر صبر پر مبنی ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ پھر آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، ایک صبر آ جاتا ہے جو بغیر تیاری کے نہیں آ سکتا۔ جب ہم تیاری کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، وہ صبر آ جاتا ہے، اور ساری نیکیاں، چاہے آپ کسی قسم کی بھی نیکی کریں، چاہے آپ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، چاہے صدقہ کریں، زکوٰۃ کریں، خیرات کریں، اور نیکیاں کوئی کسی کی مدد کریں، کوئی آپ فلاحی کام کریں، ہر چیز میں آپ کو صبر کی ضرورت ہے۔ تو اس تیاری سے ہمارے اندر صبر بھی آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر شعبان میں کرنے کے کام، روزہ رکھنا یہ مسنون ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ جو ہے، اور جو ایام بیت کے روزے ہیں وہ آپ رکھیں تاکہ آپ کو ثواب ملے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ تیاری کرتے تھے۔ پھر یہ کہ تلاوت قرآن روزانہ دن میں صبح اور عصر کے بعد تلاوت کرنا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل سے آغاز کریں کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر 4 کر لیں، پھر 6 کر لیں، پھر 8 کر لیں۔ تو اس طرح آپ اپنے نفل بھی بڑھاتے جائیں شعبان میں، تو وہ رمضان میں پھر آپ کی تراویحیں انشاءاللہ اتنی بہت اچھی ہو جائیں گی۔ اور تلاوت کی بھی آپ اب صبح اور شام کی اگر عادت ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ ایک اپنا قرآن جو ہے وہ آپ ختم کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ فرض نمازوں کے اوقات کا جائزہ لینا، فضیلت کے وقت پر ادا کرنا، یعنی کہ ہمیں اب کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جیسے ہی اذان سنیں تو سب سے پہلے ہم نماز پڑھ لیں، تو اس نماز کی برکتوں سے ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں گے اور چیزوں میں بھی برکت آ جائے گی۔ لیکن ہمیں جو ہمارا جو دشمن ہے شیطان، وہ ہمیں اتنی آسانی سے کرنے نہیں دیتا ہے، اور ہم 10,000 کاموں میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر ہم نماز وقت پر پڑھ لیں تو ایک تو فضیلت ہے اس کی، اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم نماز ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے باقی سارے کاموں میں خیر آ جائے گی، برکتیں آ جائیں گی، رحمتیں آ جائیں گی۔
تو اس چیز کی کوشش کریں. پھر یہ کہ نوافل کی جو تعداد ہے وہ بڑھانے کی کوشش کریں کہ جیسے اشراق میں اشراق کی نماز ہے، پھر اشراق کے 2 4 6 8 جتنے بھی پڑھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں. پھر یہ کہ ذکر، تسبیح، قرآن کی جو دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، کوئی قرآن کی دعائیں وغیرہ یاد کرنی ابھی سے شروع کر دیں. اگر یاد ہیں تو بہت اچھا ہے، تو ابھی سے روٹین بنا لیں مانگنے کی، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر یاد کرنی شروع کریں. پھر خدمت خلق کے شعبان اور رمضان کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو بہترین مہینے بنانے کی ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم خدمت خلق کریں، رشتہ داروں کو، مسکین کو صدقہ فی سبیل اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، خیرات کریں، اور بہترین پلاننگ کر شعبان کا مہینہ گزاریں، تاکہ اس مہینے کی جو برکات ہیں، جو اس مہینے کی فضیلت ہے، اس سے ہم غافل نہ رہیں، اس سے ہم پیچھے نہ رہیں، اس کو ہم حاصل کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے اور صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنے کی، گھر کے کام کاج کرتے وقت بھی، چاہے ہم کھانا ہی بنا رہے ہوں اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہم کرتے رہیں یا رب العالمین. یا اللہ ہم چاہے پیدل جا رہے ہوں، چاہے سفر میں ہوں، پیدل سفر کر رہے ہوں یا گاڑی پہ ہوں، کسی طرح بھی ہوں، تو یا اللہ ہم تیری تسبیحات کرتے رہیں، یا اللہ ذکر الہی کرتے رہیں. یا رب العالمین ہماری مدد کیجیے، ہمارے لیے آسانیاں کیجیے اور ہمیں توفیق دیجیے یا رب العالمین. یا رحمت للعالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کر دیجیے. یا اللہ ہمیں ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہر وقت رہیں، کیونکہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے آ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں ان ذکر کرنے والوں میں شامل کر لے کہ جہاں پہ فرشتے آتے ہیں، اور ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کی محفلیں سجیں، ہم ہر وقت ذکر کرتے رہیں کہ ہمارے فرشتے ہمارے ارد گرد رہیں اور ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری مغفرت کی، ہماری بخشش کی، ہماری توبہ قبول کرنے کی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.